السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو جہل کو تو ہر شخص ہی جانتا ہے کہ کس قدر مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، مسلمانوں سے کس قدر نفرت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سخت نفرت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے محمد سجدے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا ہاں، تو ابو جہل قسم کھا کے کہتا ہے کہ لات و عزا کی قسم، اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھوں تو میں اپنے پاؤں سے اس کی گردن کو نعوذ باللہ کچل ڈالوں۔ استغفر اللہ۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ مردود شخص اسی ناپاک ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی قریب پہنچا تو یہ مردود شخص وہاں سے ڈرتا ہوا بھاگا، کانپ رہا تھا، ڈر رہا تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ ابو جہل کیا بات ہے، کیا ہوا، اس قدر کیوں گھبرا رہے ہو، کیوں ڈر رہے ہو؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ میں نے اپنے اور محمد کے درمیان ایک خندق دیکھی ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ مردود شخص میرے قریب آتا تو آج فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایسے ایسے معجزے دیکھ کر بھی یہ شخص ایمان نہیں لایا اور کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ کہ جنگ بدر کہ جس میں کافروں کی تعداد تقریباً 1000 تھی اور مسلمان 313، جب جنگ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ابو جہل کو دیکھ کے آؤ کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خبر لینے کے لیے گئے۔ دیکھا کہ ابو جہل زمین پر پڑا ہوا ہے، سسک رہا ہے، زخمی ہے، تڑپ رہا ہے۔ اس کی داڑھی کو ہلایا تو پوچھتا ہے کہ فتح کس کی ہوئی؟ انہوں نے فرمایا کہ فتح اللہ اور اس کے رسول کی ہوئی۔ ابو جہل کا سر قلم کر دیا اور اس کے سر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے ڈال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، سخت عداوت اور دشمنی اپنے دل میں رکھتا تھا۔ تو ایسے شخص کا یہی حشر ہوتا ہے۔